دوستو پہلے ہم گرلینڈو گائے کا مختصر سا تعارف پیش کرتے ہیں، اس کے بعد گیر کا تعارف پیش کریں گے اور آخر پر ان دونوں کا موازنہ پیش کریں گے۔ دوستو فارمنگ کی دنیا کی انتہائی مقبول گائے گرلینڈو برازیل کی تیار شدہ ہے۔ موجودہ دور کی سب سے کامیاب اور پرکشش نسلوں میں سے سب سے لیٹسٹ ماڈل یہی گرلینڈو گائے ہی ہے، جس کو 1988 میں برازیلین ڈپارٹمنٹ آف لائف سٹاک نے باقاعدہ طور پر رجسٹر کر کے دنیا میں متعارف کروایا۔ اس گائے نے انتہائی کم عرصے میں مقبولیت کے وہ ریکارڈ قائم کیے ہیں جو ان سے پہلے کسی گائے کو حاصل نہیں ہو سکے۔ مثلاً ایک دن میں سب سے زیادہ دودھ دینے کا ورلڈ ریکارڈ بھی اسی گائے نے قائم کر رکھا ہے، جس نے ایک دن میں 127 لیٹر دودھ دے کر گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے۔ بڑا قد کاٹ، خوبصورت جسامت اور دلکش حیوانہ اس گائے کی خصوصیات میں شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ کوئی خود ساختہ نسل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کراس بریڈ ہے جو کہ انڈین گیر اور ہوسٹن فریزین کے درمیان کراس کے ذریعے حاصل کی گئی ہے۔ اسی بنا پر اس میں ان دونوں نسلوں کی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ہوسٹن فریزین چونکہ گرم خطے کے ممالک میں اتنی زیادہ کامیاب نہیں ہے، لیکن گرلینڈو ایک گرم خطے کی گائے کی کراس سے جنم لینے کی بنا پر گرم ترین خطوں میں بھی انتہائی کامیاب مانی جاتی ہے۔ پر لیکٹیشن دودھ 3600 لیٹر اور 20,000 لیٹر دودھ لائف ٹائم کیپیسٹی ہے۔ دودھ میں فیٹ 4 سے 4.5% ہے اور 15 سال تک بچے پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ سال میں 305 دن دودھ دیتی ہے اور ایک بچے سے دوسرے بچے کا درمیانی فاصلہ 400 سے 450 دنوں کا ہوتا ہے۔ اس کے بچے بہت تیزی سے بڑھتے ہیں اور 1 کلو گرام پر ڈے وزن بڑھاتے ہیں۔ اس میں 65% بلڈ ہوسٹن فریزین کا اور 35% انڈین گیر کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہ 2 براعظموں کی مشترکہ نسل ہے۔ اب ہم مختصر سا تعارف گیر گائے کا پیش کرتے ہیں۔ دوستو انڈیا کی ریاست گجرات سے جنم لینے والی گائے کی یہ نسل اس وقت انڈیا میں کافی مقبول اور پسند کی جاتی ہے۔ اس کے اور بھی کافی نام ہیں جیسے بھودال، دسان اور گجراتی وغیرہ۔ یہ نسل انڈیا کے ساتھ ساتھ دوسرے کئی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ انڈیا کے بعد یہ نسل سب سے زیادہ برازیل میں پائی جاتی ہے۔ 19ویں صدی کے شروع میں برازیلین حکمران اپنے دورہ برصغیر کے دوران اسی نسل کا ایک پیئر اپنے ساتھ برازیل لے کر گئے تھے، اور پھر اس طرح گیر گائے نے بھارت کے بعد برازیل میں اپنی انٹری ڈالی۔ یہ نسل بھارت کے مقابلے میں برازیل میں زیادہ کامیاب قرار پائی ہے اور وہاں پر اس سے دودھ پر ڈے کے حوالے سے بھارت سے بھی زیادہ دودھ لیا گیا ہے۔ اس گائے کو دوسری نسلوں سے کراس کرانے کے لیے بہت شوق سے یوز کیا جاتا ہے، اور اس کراس کے نتیجے میں جنم لینے والی نسلیں کافی کامیابی سے چل رہی ہیں، جیسے گرلینڈو گائے۔ دوستو یہ گائے 1600 لیٹرز ایک لیکٹیشن میں دودھ دیتی ہے۔ دودھ میں فیٹ 4.5% ہوتا ہے۔ مادہ گائے کا وزن 385 کلو گرام اور نر کا وزن 540 کلو گرام تک ہوتا ہے، اور نر کی ہائٹ 140 سینٹی میٹر تک ہوتی ہے۔ بچے کا وزن پیدائش کے وقت 20 کلو گرام تک ہوتا ہے، جو کہ دوسری کئی نسلوں کے بچوں سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ دوستو اب ہم گیر اور گرلینڈو کے درمیان مختصر سا موازنہ پیش کرتے ہیں۔ دوستو اگر ان دونوں گایوں کے درمیان موازنہ کیا جائے تو گرلینڈو گائے ہر حساب سے گیر گائے سے بہتر اور زیادہ منافع بخش مانی جاتی ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ گیر گائے اور ہوسٹن فریزین دونوں کی خوبیوں کا اس گائے میں موجود ہونا ہے۔ یہ گائے گرم خطوں جیسے ایشیا کے ممالک میں بھی ویسے ہی کامیاب ہے جیسے برازیل میں۔ دودھ کے اعتبار سے یہ گیر گائے سے دگنا پیداوار دیتی ہے، اور قوت مدافعت میں یہ کسی طرح سے بھی گیر گائے سے کم نہیں ہے۔ اتنا زیادہ دودھ کا فرق ہونے اور موسم کی سختی سے برداشت کرنے کی صلاحیت کے اعتبار سے ہم یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں
کہ گیر گائے کسی لحاظ سے بھی اس گائے سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس گائے کو اس وقت پوری دنیا میں وہ پذیرائی ملی ہوئی ہے جو کسی گائے کو آج تک نہیں مل پائی۔ تو دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو، امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے۔